فرمایا جتنے اعمال ہیں سارے اعمال اپنی جگہ پہ، اس میں شرک آ گیا تو جس طرح روئی سب کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، شرک سارے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے کیا مثال دی ہے، کیا انداز اختیار کی ہے۔ کبھی تو انسانوں کو اتنی عظمت ملی کہ اللہ نے مسجود ملائکہ بنا دیا، مسجود ملائکہ بنا دیا، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ نو ڈنگراں دی مثالاں دینیاں پہ گیا نے۔ ان لکم فی الانعام العبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا۔ ارے میرے بندے، اس آسمان کو دیکھ کر اس کو ستاروں سے سجایا، چاند سے مزین کیا، زمین کو بچھایا، اس پہ درخت ہے، چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر میری وحدانیت اور میری یکتائی کی تجھے سمجھ نہیں آتی تو گھر میں بندھی ہوئی گائے، بھینس، بکری کو دیکھ لے۔ عرب کنٹری میں آج تک بھینس نہیں موجود، بھینس اس میں نہیں، صرف 2 جانور ہیں، تو یہ بلکہ تیسرا جانور اونٹنی کو بھی لے لے۔ ہاں جی، تو فرمایا میری توحید تجھے اس طرح سمجھ نہیں آتی تو دیکھ، ایک گائے ہے، چارہ کون سا ڈالتا ہے؟ سبز رنگ کا، اور دودھ کون سے رنگ کا ہوتا ہے؟ خون کون سے رنگ کا ہوتا ہے؟ فرمایا اس گائے کی پیٹ میں ہم نے فیکٹریاں لگا رکھی ہے، وہ چارہ کھاتی ہے، وہ میدے میں جاتا ہے، میدا اپنا کام کرتا ہے، وہ اس کو دھکا مارتا ہے، وہ پہنچتا ہے جگر میں، جگر کچھ پہ محنت کرتا ہے، اس کو خون بناتا ہے، کچھ کو محنت کرتا ہے، اس کو دودھ بناتا ہے، اور کچھ کو فضلہ بنا دیتا ہے، فضلہ بنا دیتا ہے اس کو، وہ کام وہ نہیں ہے۔ اس دودھ کو ہم نے تیرے لیے ان ساری غلاظتوں سے، گوبر سے، پیشاب سے، خون کی رنگت اور آمیزش نہیں ہونے دی، ہم نے ان سب سے بچا کے لبناً خالصا سائغا للشاربین، ہم نے تجھے ان ساری چیزوں سے بچا کے خالص سفید اور پاکیزہ دودھ تجھے دیا ہے، خالص دودھ دیا ہے، ہم نے ان گندگیوں کی ملاوٹ نہیں ہونے دی۔ اور اگر کوئی دودھ نکال رہا ہو، بڑی بالٹی ہو، بھینس دودھ دینے والی 15 16 کلو والی ہو، بڑی بالٹی ہو، آپ اس کو نکال رہے ہو، ایک قطرہ آخر میں خون کا آ جائے تو وہ دودھ آپ استعمال کریں گے؟ ہو سکتا ہے بیچ دیں لیکن خود استعمال نہیں کریں گے۔ فرمایا ایک ہی تو قطرہ ہے، اور دودھ بھی تو اسی فیکٹری، اسی ایک پیٹ سے آ رہا ہے، لیکن تو اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ اگر تیرے سارے اعمال میں شرک کی ملاوٹ آ گئی، کراچی بچپن میں حفظ گردان وغیرہ ادھر کی تھی، تو صدر جاتے تھے، پھر وہ بھائی کے وہاں رہتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، تو وہ پل سے گزرتے تھے نا، تو وہاں نجومی بیٹھے ہوتے تھے، ہاں جی اپنی قسمت دیکھو، آپ کی قسمت بتائے، آپ کا ستارہ چمک جائے گا، آپ پتہ نہیں کیا کیا بولتے تھے، اور لکھا ہوا بھی ہوتا تھا۔ تو اس وقت بچپن سے خود بخود اللہ تعالیٰ نے یہ دل میں ڈالا، اپنی قسمت تو بنا نہیں سکتے، مٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، گرد و غبار میں بیٹھے، اور ہماری قسمت بتائیں گے۔ تو ایک ماشاءاللہ چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کوئی مڈل کا کوئی اسٹوڈنٹ چلا گیا، اس نے کہا ہاں جی بتاؤ، ہاں ہاتھ دیکھ کے ابھی کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے کہا ابھی کیا ہونے والا ہے؟ اپنی کوئی قسمت پوچھتے ہو تو پھر بتا دو ابھی کیا ہونے والا ہے۔ اس نے قسمت تو لمبی ہے، پتہ نہیں 20 سال 50 سال کتنی زندگی ہے، اس میں تو آپ کو زیادہ وقت لگے گا، بس ابھی بتاؤ 1 منٹ میں کیا ہونے والا ہے۔ وہ دیکھو 1 منٹ میں کیا بتائے، ایک مارا تماچا، اس نے کہا ابھی یہ ہونے والا ہے، ابھی یہ ہونے والا ہے۔ تو فرمایا اگر آپ نے نجومی کو ہاتھ دکھایا اور اس نے کوئی لکیر سے کوئی اپنا اندازے سے کچھ بتا دیا، اور دکھانے والے سمجھا اس کو کیسے پتہ چلا ہے، یہ بھی مشرک بن گیا ہے، کہ غیب کی باتیں کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انداز اختیار کیا ہے، اس کو اگر موقع ملے تو دوبارہ بھی سن لینا، ذرا سوچنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی طاقتوں والی ہے۔ اللہ اکبر۔
اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں سوچنا، صفات کو سوچنا ہے۔ وہ کسی نے کہا تو دل میں تو آتا ہے نظر نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے نظر نہیں آتا، میں سمجھ گیا تیری پہچان یہی ہے، میں سمجھ گیا تیری پہچان یہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو عقیدہ توحید میں پختگی نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت والے عقیدے پہ بھی مضبوط اور پکا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور موت تک انہی توحید و سنت والے عقیدے پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندہ بھی رکھے اور اسی پر موت بھی دے، اور اللہ تعالی تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے۔